بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف تمام حد کنڈوں کے باوجود بھی جو مذمت ہے وہ جاری ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ آج جج کی موجودگی کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو سرکاری گواہ تھا، سابق سیکٹری جو سہیل محمود تھا، وہ اپنا بیان سیفر کیس کے اندر ریکارڈ کروانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کے بیان کے ریکارڈ کے دوران جو ہے شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر جو ایف آئی اے کا تھا رضوان عباسی، اس کے درمیان تلخی ہوئی ہے۔ جو چوتھی اہم بات یہ ہے، سب سے اہم، کہ یورپین یونانی اور مصری جو وفد تھا الیکشن کے اوپر، انہوں نے جو شدید رد عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے یورپی یونان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ وہ آبزرور ہیں جو تمام ملکوں کے اندر جب کسی ملک کے اندر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے یا اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کا یہ حق بنتا تھا، ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی تھی وہ ان کی ایک ڈاکومنٹ فائل بناتے اور اس فائل کو پاکستان کے باہر جتنے بھی ملکوں کے اندر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو وہ دیتے، اور یہ آبزرور جو ہیں ان کو بھی دیتے۔ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن تھا وہ پابندی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے جو آبزرور تھے ان کو الیکشن کی کوریج کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو اس کے باوجود یہ بھی اچھا ہوا کہ وہ جو آبزرور تھے انہوں نے از خود نوٹس لیا، وہ خود تحریک انصاف کے پاس پہنچ گئے۔ تو تحریک انصاف کے وفد نے ان کو کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو آروز اور ڈی آروز جو ہیں وہ بیوکریسی سے لئی ہے، اور ان آروز اور ڈی آروز نے جو ہمارے لوگوں کے خلاف نظر بندی اور 3 ایم پی او اور 16 ایم پی او کے آرڈر جاری کیے، اور پولیس کو بھرپور استعمال کیا ہمارے خلاف، اور ہمارے تمام کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزدگی کھینچے گئے، اور ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے جو گھر ہیں اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہمارے ورکرز کو مارا گیا اور ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ کسی ایک بات کے اوپر نہ عدلیہ نے ایکشن لیا، اور نہ ہی کسی ادارے نے ایکشن لیا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے جو ہے ایکشن لیا۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ جو ہمارا سمبل تھا، نشان، وہ بھی الیکشن کمیشن، عدلیہ اور جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے مل کر وہ جو ہمارا سمبل ہے وہ بھی کھینچ لیا ہے۔ یہ وہ الیکشن کی صورتحال تھی جو ان جو آبزرور تھے ان کو بتائی گئی۔ پھر وہ جو آبزرور تھے انہوں نے تمام جو ڈاکومنٹس تھے وہ تحریک انصاف سے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تمام ممالک کو یہ جو آپ کے خلاف ہونے والے اونچے ہتھ کنڈے آئے ان کو ہم وہاں پر جو ہیں وہ اجاگر کریں گے، اور تمام ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ دیں گے اور وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آبزرور کام کر رہے ہیں یہ ہر ملک کے اندر کام کرتے ہیں۔ جیسے کچھ روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کسی بیرونی ملک کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ممالک اور تھے انہوں نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا۔ آج اگر یہ باز نہیں آتے تو اس وفد کی، یورپی یونان کے وفد سے جب 2 روز پہلے آیا تو گزشتہ روز آپ نے نگران وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کا ایک بیان سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ حماد اظہر کے گھر کو بھی توڑا گیا، اگر پابندی نہیں ہے تو اس کے گھر کے اندر پولیس اور نامعلوم افراد کس لیے گھسے؟ کیا خانے وال کے اندر ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے، سیالکوٹ کے اندر ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے،
لکی مروت کے اندر شیر افضل مروت جو جلسے کر رہا ہے وہاں کی انتظامیہ نے دفعہ 144 ناقص کر دیا ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی دفعہ 144 ناقص کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اجازت دی ہے، اگر پابندی نہیں ہے، تو کسی ایک بات کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا۔ اس طرح جو آبزرور کام کرتے ہیں تو وہ پھر دیکھیں گے، اگر اس کے اندر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم کی اور اس طرح کی جانبدار کاروائی کی ہے، تو اس کے اوپر اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، جس کے اندر وہ جو بیرونی ملک ہیں وہ اس ملک کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، اور جس طرح یہ قرض ہیں یا دوسرے امدادی اور تجارتی پروگرام ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں کسی ملک کی بات بھی نہیں سنتے، آپ جو ہیں خود مختار بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ آپ تو جو ہیں اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کو بھی دفن کر دیا ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا تعلقات بحال کریں اور آپ کے ساتھ کیا تجارت کریں، آپ کی کیا امداد کریں؟ جب آپ اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیا جو ہے وہ روابط قائم رکھیں؟ یہ وہ آبزرور ہوتے ہیں جو گرنٹڈ ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر جو الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو، اور جس جماعت کو بھی عوام اپنا مینڈیٹ دے اور جس جماعت کو عوام منتخب کرے وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی حکمرانی کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک جماعت کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں اور کہیں کہ ہم یہ شفافیت لا رہے ہیں، ہم یہ غیر جانبدار ہیں۔ اس طرح سے جو آپ نے کیا ہے یہ قائم دائم نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ انہوں نے ملاقات کر لیا ہے اور ان سے جو ڈاکومنٹ ہے وہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو مذمت ابھی بھی جاری ہے، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف جو ہے وہ میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر آج سیفر کیس کی سماعت تھی۔ سماعت کے دوران جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر اور جج ابو الحسنات کے درمیان جو تلخی ہوئی، تو وہ جو سہیل محمود تھے سیکٹری، وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے، تو جب وہ بیان سرکار کے حق کے اندر نہیں آ رہا تھا پھر وہ مشتعل ہوا اور وہ جو تھا وہ حاوی ہوا، پراسیکیوٹر جو تھا وہ گواہ کے اوپر حاوی ہوا، تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ روسٹرم پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس کو بولنے دیں، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ تو جج صاحب جو ہے وہ تو پراسیکیوٹر کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایسا نہ کریں کہ جو سماعت ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ خلل نہ ڈالیں۔ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر یہ بات کرے گا تو میں بھی بات کروں گا، مجھے آپ نہیں روک سکتے۔ جب وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، وہ اچھی طرح بیان کر رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی نے سابقہ سیکٹری جو خارجہ تھا سہیل محمود، اس کو بھی کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ کی طرف جو ہے وہ آپ کی بات کے اندر خلل نہیں ڈال رہا تھا، تو میں اس کو خاموش کرا رہا تھا جو آپ کو روک رہا تھا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ میرے پاس جو اس کا بیان ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ لکھا ہوا فیصلہ لے کر آئیں، وہ فیصلہ سنا دیں، آپ یہ نہ کریں کہ وہ ہمارا بیان جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ لکھے ہوئے بیان پڑھتے آئیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو فیصلہ لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئیں، وہ فیصلہ یہاں پر سنا دیں۔ تو بیچ میں عمران خان روسٹرم پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ان کا ماسٹر جو ہے وہ ڈونلڈ لو ہے، یہ ڈونلڈ لو کو بچا رہے ہیں، یہ اس کی غلامی کر رہے ہیں، ہم نے کبھی غلامی کو منظور نہیں کیا، عمران خان نے کہا، اور نہ ہی ہم کبھی غلامی کو منظور کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ سماعت ختم ہوئی تو جو صحافی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ڈی آئی جی جیل خانہ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اور سپریڈنٹ جو جیل ہے وہ آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ صحافیوں کو، کہ عمران خان کو کہتا ہے کہ آپ صحافیوں سے بات نہ کریں،
تو عمران خان نے کہا کہ مجھے عدالت نے اجازت دی، یہ اوپن ٹرائل ہے، آپ مجھے نہیں روک سکتے صحافیوں سے بات کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی احکامات نہیں ملے، آپ اس طرح سے دوبارہ جو ہے وہ جج سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں جو غلام نہیں ہوں، آپ ہمیں غلامی پر مجبور کر رہے ہیں، ہم اپنے آزادی کے اوپر، یہ آزادی رائے کے اوپر حق رکھتے ہیں، آپ ہمارا حق جو ہے وہ نہیں کھینچ سکتے، میں ہر صورت صحافیوں سے بات کروں گا۔ جب عمران خان اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے تو جیل سپریڈنٹ اور انتظامیہ نے جو ہے وہ صحافیوں کو زور زبردستی جو ہے وہ جیل سے نکال دیا۔ تو عمران خان نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جیل سپریڈنٹ صاحب آپ سن لیں، آپ ہمیں غلامی پر مجبور کر رہے ہیں، ہم کسی صورت بھی غلامی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے نیچے ہم کام کریں گے۔ اور عمران خان نے جاتے جاتے صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ باہر جا کر میرے ورکروں کو کہہ دیں کہ اتوار کے روز آپ سڑکوں پہ نکلیں اور جو اپنی کمپین ہے اس کو ان کی شروعات جو ہے ریلیوں سے کریں، آپ اتوار کے روز پورے پاکستان کے اندر نکلیں اور اس بدماشی کا، اس کم ظرفی کا 8 فروری کو آپ نے بھرپور جواب دینا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 8 فروری کا جو رزلٹ ہے وہ 9 فروری کو آئے گا، وہ رزلٹ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا۔ یہ جو الیکشن ہے، یہ الیکشن کوئی بھی ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ تو عمران خان نے لاسٹ میں یہ پیغام دیا کہ میرے جو ورکر ہیں وہ اتوار کے روز جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں اور چوک چوراہوں پہ نکلیں اور یہ جو حقیقی آزادی کا پیغام ہے یہ گھر گھر لے کر جائیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ آپ 8 فروری کو نکلیں، ہمارے تمام کینڈیڈیٹ ہیں جو آزاد ہیں، جو قوم ہے وہ جان چکی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ان کے اوپر مہر لگائیں اور اس جو غلامی کی زنجیر ہے اس کو توڑ دیں۔ اس کے بعد جو صحافی تھے ان کو جیل سے نکال دیا گیا۔ تو جو علیمہ خان تھی عمران خان کی بہن، انہوں نے جیل سپریڈنٹ کو کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے مجھے تم کہا۔ تو کیوں عمران خان نے، اس کی بہن نے کہا کہ آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، تو آپ اگر اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے اور ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ جس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ جو رویہ اس نے اپنایا ہے اس کے خلاف ہم جو ہیں وہ عدالت جائیں گے اور عدالت کو بتائیں گے، آپ یہ بات واضح کریں کہ یہ اوپن ٹرائل ہے یا خفیہ ٹرائل ہے۔ اگر عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہے تو پھر یہ کس لیے بدماشی کر رہا ہے جیل سپریڈنٹ؟ کیا ہم اس جیل سپریڈنٹ کے غلام ہیں کہ یہ آ کر کہے کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں؟ آپ کی ڈپٹی ہے، آپ اپنی ڈپٹی، جو آپ کی جو ڈپٹی ہے وہ آپ اس کو انجام دیں۔ آپ کا یہ کام تو نہیں کہ آپ کہیں کہ صحافیوں سے بات نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ آپ ججز کے سامنے جو ہے یہ مکالمہ نہ کریں، یہ کس لیے آپ روک رہے ہیں ان کو؟ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ایکشن بھی جو ہے وہ عدلیہ سے اپیل کریں گے کہ اس کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ ناظرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔